تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا انوائرمنٹ دیا اور سب کو دیا. نفل روزے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی رکھ رہا ہے کوئی نہیں رکھ رہا ہے، تو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے چیز. جماعت کی نماز آسان ہے انفرادی نماز سے، کیونکہ جب سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انسان کا دل بھی ان کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتا ہے. انسان کو نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے کیونکہ ساری جماعت پڑھ رہی ہے. انفرادی مشکل ہوتی ہے، ابھی پڑھتا ہوں، تو اس میں انسان کو سستی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بجے 1 بجے نماز ہے تو 1 بجے مجھ کو مسجد پہنچنا ہے، 1 ہی بجے پہنچنا ہے، اور سب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آسان ہوتا ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک ایک مہینہ سارے مسلمان روزہ رکھیں، الا یہ کہ کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، یا پھر کوئی سفر میں ہو تو اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے چوائس ہے، رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے. اور ترغیب اس چیز کی ہے کہ اگر رکھ سکے تو رکھ لے. لیکن سارے جب رکھ رہے ہیں تو ایک انوائرمنٹ بھی ہے، ایک روحانی ماحول ہے. انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے اس رمضان المبارک میں. اس مہینے میں انسان فرشتہ صفت بنتا ہے. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے شادی نہیں کرتے. انسان کھاتا پیتا بھی ہے اور انسان نکاح بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ گناہ بھی مت کرو میرے بندو، میرے سے تعلق پیدا کرو، میرے قریب ہو جاؤ. اسی لیے تو آپ سورۃ البقرہ میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزوں کی بات کی، ایک دم سے درمیان میں کچھ آیات کے، انہی روزوں کی آیات کے درمیان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنی قربت کی بات کی. روزوں کے اندر دعائیں، دعاؤں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن دو سٹیجز میں نازل ہوا، ایک کو کہتے ہیں انزال، ایک کو کہتے ہیں تنزیل. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن اتارا گیا، اور پھر وہاں سے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آہستہ آہستہ 23 سال کے مدت میں نازل کیا. تو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں رمضان المبارک میں ہی اتارا گیا. قرآن کا ایک خاص تعلق ہے اس مبارک مہینے سے، اسی لیے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سے دل لگانا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تراویح میں سنی جاتی ہے. اس سے بھی ایک خاص روح کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. اس شاندار مہینے کا ہم استقبال کرتے ہیں، مرحبا رمضان. اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مبارک نعمت ہم کو عطا کی ہے کہ ہمیں ہر سال رمضان المبارک دیتے ہیں. اور جب انسان اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے جیسے کہ رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ایک عید کا دن دیتے ہیں، خوشی کا دن. خوشی کس چیز کی ہے؟ مجھے اللہ کا قرب مل گیا. اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 موقع ہوتے ہیں خوشی کے. ایک عند فطر ہی، یا تو اس کو اگر افطار سے مانا لیا جائے کہ جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، سارا دن کھایا پیا نہیں، افطار کا وقت آ گیا، یا اس سے عید الفطر کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرا وعند لقاء ربہ، کہ جب بندہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا، روزے دار کو بہت خوشی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے اس مہینے میں اللہ کا قرب پایا، اللہ کی محبت پائی. اور ظاہری بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور جب اس اپنے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے خوشی کا کیا موقع ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے پکی توبہ کریں، سچی توبہ کریں. پیسے روزہ رکھیں جیسے کہ روزہ رکھنے کا حق ہے. اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے. اپنے کاموں کو ابھی سے نپٹا لیں، وہ کام جو پہلے ہو سکتے ہیں، تاکہ تراویح کا اہتمام کریں،
عبادات کا اہتمام کریں، گناہوں سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو آسان بھی کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی کریں۔